السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ. آج ہم بات کریں گے کہ کشمیر میں بلاول بھٹو صاحب کی بجائے نواز شریف صاحب کو فیورٹ قرار دے دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ مریم نواز شریف نے مظفر آباد جلسے میں لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس دینے کا اعلان کیا, تو انہوں نے انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کیوں کی, اور اسی جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نے کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش بھی ظاہر کی. اس کے علاوہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے نورین نیازی کے بیانات کو پارٹی پالیسی کے خلاف قرار دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھارت میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس میں ایک کاکروچ ریولوشن آ چکا ہے اور کافی بڑے اسکیل پر رجسٹر ہو رہا ہے. رات کو وہاں پر احتجاج ہوا, لاٹھی چارج ہوا, اس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے, بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. اور لاسٹلی ہم بات کریں گے کہ پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن نے پاکستان میں آج سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے مطالبات نہیں سنے بلکہ ون سائیڈڈلی فیصلہ لیا, اور قیمتوں کا جو روزمرہ کی بیسس پہ انہوں نے تعین کرنا ہے تو وہ اس میں ان کی سے شامل نہیں تھی. اور اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, کشمیر میں بلاول بھٹو ابھی تو الیکشن ہی نہیں ہوئے, لیکن محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے نتیجہ آ چکا ہے, اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی بھی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ایم ایل این کو جتوانا ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو پی ایم ایل این کے گولز ہیں یا ان کا جو ویژن ہے یا ان کی جو پالیسی ہے کشمیر کو لے کر, وہ 100% اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن کرتی ہے. تو ایک تو آپ ہمیں بتائیں یہ پالیسی کیا ہے, اور کیا یہ نیوز سچ ہے کہ کشمیر پی ایم ایل این کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ تاثر یہی ہے. ویسے یہ باتیں تو ناردرن ایریا کے گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو الیکشن ہے اس میں بلاول بھٹو جتنی مرضی تیر چلا لے, لیکن جیتتا وہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتا ہے. اب کشمیر کے معاملے میں ذرا معاملہ کچھ اور ٹیڑھا ہو گیا اس طرح سے کہ وہاں پہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی سامنے آئی اور ان کے مطالبات, اور کشمیر بند کر دیا گیا اور ہلاکتیں ہوئیں, اور ابھی بھی وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں راولا کوٹ میں, ان کی وجہ سے ایک ٹینشن ہے پورے کشمیر میں. انٹرنیٹ اور ٹیلی فون اور باقی سہولیات جو ہیں وہ بند ہیں. تو اس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے. ان احتجاجیوں سے ان کے ساتھ کوئی نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ اگر نرمی برتی بھی گئی تو اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے, وہ اپنی بارگیننگ پار کو اور مضبوط کریں گے. لہٰذا اس معاملے میں جو مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے وہ بالکل درست ہے. اچھا, مسلم لیگ نون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتی. وہ ایک طرح سے ان کی ایک کمپلشن ہے کہ وہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا کشمیر کے بارے میں نقطہ نظر ہے وہ اس کو انڈورس سیاسی طور پہ کریں گے. اچھا, یہ ان کی ایک خوبی بن گئی. اور بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کشمیریوں کی وجہ, ان ہڑتالیوں کی وجہ سے آپ پورے کشمیر کو سزا نہ دیں, یہ کم از کم ٹیلی فون اور انٹرنیٹ جو ہے اس کو اس کی پابندی ختم کر دیں. اور دوسرا, ایک کمیشن بنایا جائے, کمیشن فیصلہ کرے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے, پاکستانی ریاست کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے یا ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرے, اور اس میں وہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات انہوں نے پہلے بھی کی, وہ آج پھر میر پور کے جلسے میں بھی کی. لیکن مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں, ان کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت ہے, اسی طرح کہ ان کو کچل دینا چاہیے. ان کے ساتھ آپ جتنی نرمی کریں گے آپ کو نقصان ہوگا. اور اس میں بلاول بھٹو جو ہے وہ کشمیری عوام کے لیے جو نئے انیشیٹوز کی بات کر رہا ہے بار بار, کہ ان کا
پاکستان کی NFC میں ایک شیئر ہونا چاہیے، مشترکہ مفادات کونسل میں ان کا آدمی ہونا چاہیے، ان کی وہ ریاست میں رہتے ہوئے ایک ریاست آزاد جموں کشمیر کے طور پہ رہتے ہوئے ان کا پاکستان کے قومی اسمبلی میں سینٹ میں کوئی ان کی مبصر پوزیشن ہونی چاہیے۔ یہ بلاول بھٹو کی خواہش ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے تحت کشمیر کو چلاتے رہیں، اب لوگوں کو اس سے زیادہ دینا پڑے گا۔ پھر وہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ پرانی والی جو تنخواہ پہ کشمیری اب کام نہیں کریں گے۔ اچھا، بلاول بھٹو اس کے سکوپ کو، کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے سکوپ کو ذرا تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں۔ آج جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ندی نالے آپ کے ہیں، اور یہ اس نے کہا کہ یہ پالیسی ہماری بلوچستان کے لیے بھی ہے، سندھ کے لیے بھی، پنجاب کے لیے بھی، ہر صوبے کے لیے ہے۔ تو یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو مقامیت کے نام پہ یا نیشنلزم کے نام پہ سیاست ہوتی ہے کہ بلوچ کہیں کہ جی یہ چیز ہماری ہے، سندھی کہیں یہ چیز ہماری ہے، ریاست کہتی نہیں، وہ سارا کچھ پاکستان کا ہے۔ اور ان لوگوں کو جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ مرکز گریز ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ جو تضاد ہے بیسیکلی سوچ کا فرق ہے۔ یہ مسلم لیگ نون بھی کم از کم اسی طرح سوچتی ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے، تو وہ ان کا ایک فطری الائنس ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ الیکشن، اب یہ جو الیکشن ہے اس کے پراسپیکٹس اگر آپ دیکھیں کیا ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو سکتا ہے، اپنے لوگ غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور جو وہاں پہ حکومت کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی زیادہ ووٹ پڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹرن آؤٹ کم ہوگا، کمیٹی والے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کا، جیک والے الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیں، اس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں مینوورنگ کا فائدہ ہو جائے گا، اور مسلم لیگ نون جیت جائے گی اور پیپلز پارٹی ہار جائے گی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مختلف سٹیجز میں الیکشن کروائے جا رہے ہیں، ایک وہاں کے مقامی صحافی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے بھی پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ زمینی حقیقت اگر دیکھا جائے، جب 12 سیٹیں مہاجروں کی ہیں اور ان میں سے 10 سیٹیں تقریباً یا 9 سیٹیں پکی مسلم لیگ نون کی ہیں، تو 32 سیٹیں وہاں پہ ہیں مقامی۔ اب اگر 9 سیٹیں لے کر یہاں سے چلتی ہے مسلم لیگ نون پنجاب سے، اور جا کے کشمیر میں ان کو 22 سیٹیں چاہیے ٹوٹل سادہ اکثریت کے لیے، تو ان کو تقریباً وہاں پہ 13 سیٹیں مل جائیں اگر کشمیر میں، تو وہ حکومت سادہ اکثریت تک پہنچ جائیں گے۔ پھر چھوٹے موٹے جو IPP جیتے گی یا دوسرے جیتیں گے، ان سے مل کے وہ اپنی ایک اکثریت بنا لیں گے۔ بلاول بھٹو کے لیے یہ الیکشن اس لیے بھی مشکل ہے کہ بلاول بھٹو کے پاس مہاجروں کی صرف 2 سیٹیں ہوں گی، بالکل، اور اگر وہ وہاں سے جب تک 20 سیٹیں نہیں جیتے گا، 32 میں سے 32 میں سے 20 سیٹیں نہیں جیتے گا، اس کا مطلب 2/3 اس کو وہاں کی نشستیں چاہیے، تو وہ حکومت نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے حکومت جو ایک اندازے کے مطابق مسلم لیگ نون کی آسانی سے بن جائے گی، اور پیپلز پارٹی کو اگر حکومت بنانی ہوگی تو بہت بڑا پاپولر ووٹ ملے، تھمبنگ میجورٹی اس طرح کی جس طرح کی گلگت بلتستان میں ملی ہے، تو پھر جا کے کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ پیپلز پارٹی جیتے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مریم نواز صاحبہ نے اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس دینے کا اعلان کیا، کیا اسی جیت کی یا آنے والی جیت کی خوشی میں کر دیا انہوں نے اعلان؟ حالانکہ تو یہ الیکشن کی، مطلب جو الیکشن کمیشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے اس کے قوانین کی، کہ آپ اس طرح کے اعلانات نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، کشمیر کی اتنی سینسٹیو صورتحال ہے کہ وہاں پہ آپ نے الیکشن کو 3 حصوں میں کروانے کا فیصلہ کیا، جی، وہاں پہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایکشن لے رہے ہیں، لیکن اس پہ آج میں نے دیکھا بلاول بھٹو نے بھی تنقید نہیں کی کہ بھئی یہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنا یا وظائف دینا جو ہے اس کا فیصلہ کیوں کیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے بھی نہیں کی، حالانکہ اٹ از ویری نیچرل، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے انسینٹیو دینے کا۔ الیکشن ڈیز میں اگر کہا جائے کہ میں یہ سڑک بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ کے لیے اٹریکٹ کر رہے ہیں۔
اب یہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بہت زیادہ محاذ نہیں کھولنا چاہتی. تھوڑا سا ان کو یہ اندازہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون بھی ایک فکس صورتحال میں ہے، کیونکہ اصل جھگڑا جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تو اس میں بلاول بھٹو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے اور جیک کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک مصالحت ہو جو کشمیری انٹرسٹ کے مطابق ہو. اب یہ ایک مشکل کام ہے، یہ شاید ہو ہی نہ. اور جو محاذرائی کی سیاست ہے، جو اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے اور نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ جی رگڑ کے رکھ دیں ان کو، یہ تاکہ اس طرح کے لوگ دوبارہ آپ کو بلیک میل نہ کر سکیں. اگر تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے معاملہ کہ آپ ان کو سمیش کر دیں، تو پھر تو نتھنگ لائک دس نو، کہ ہمیشہ کے لیے ایک فتنہ ختم کر دیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا اور وہ ایک طرح سے ایک پیچیدگی زیادہ پیدا ہوتی ہے، تو وہ پھر خطرہ بن جائے گی. ہاں، اگر ریپریس کرتے ہیں تو زیادہ تو ویسے پیچیدگی ہی پیدا ہوگی. لیکن سر، یہ جو نواز شریف صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ اگر ہم الیکشن جیتے آزاد کشمیر میں تو میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے آزاد کشمیر کا، تو اس کے پیچھے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کی کوئی پالیسی آ گئی ہے سامنے کہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں وہ؟ نہیں، وہ بننا نہیں چاہ رہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی ہے، ایسے کہہ دیا کہ بھئی ان کا ایک تو مذاق بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی یہ جو کشمیر میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ان کی کشمیریوں کی، اور جتنا اچھا کشمیر ہے یار مجھے یہاں کا وزیر اعظم بنا دیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کسی ویلی میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یار میں کاش اس کا پرنس ہوتا، یا اس طرح کی کوئی بات. شاید انہوں نے ایسی بات کی، لیکن میں کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہوں ان کی ایک سائیکولوجیکل اس کا ایک انالیسس کیا میں نے. دیکھیں، وہ گئے تھے گلگت بلتستان، وہاں انہوں نے یہ بات کی تھی جا کے کہ مجھے کیوں نکالا، یعنی کہ جو بات ختم ہو چکی تھی. ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے بات وہی کی کہ میں نے تو یہ کیا تھا، پھر بتاؤ مجھے کیوں نکالا گیا. اور یہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں وزیر اعظم بنا دیں. یعنی یہ دو پبلک اپیرنسز ہیں آفٹر لانگ ٹائم. ایک میں وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، دوسرے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو اس کا اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے ان دونوں باتوں کا، تو ایک تو بات یہ ہے کہ نفسیات میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی غیر حل شدہ جو نفسیاتی زخم ہوتا ہے نا آپ کے جسم میں، آپ کی نفسیات میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچ میں، جو انریزولوڈ ٹراما، ایک ٹراما نہیں کہا جا سکتا، ایک انریزولوڈ سائیکولوجیکل انجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس زخم کو، وہ زخم جو ہے نا کبھی کبھی آپ کو تنگ کرتا ہے کہ یار میں وزیر اعظم چوتھی دفعہ بننا تھا، یہ کیا ہوا، کیوں نہیں بنا. اچھا، ایک تو یہ پرابلم ہے میاں صاحب کی، ان کا بھائی وزیر اعظم بن بھی گیا لیکن وہ خود تو وزیر اعظم نہیں ہے نا. تو وہ ایک کہیں نہ کہیں وہ خواہش بیچ میں ہے، دماغ میں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. حالانکہ اس طرح کی گفتگو عام طور پہ ایک بہت بڑا لیڈر نہیں کرتا، کیونکہ چھوٹی سی آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے. اچھا، پھر دوسرا ہے جو آئیڈینٹی تھریٹ ہوتی ہے، کہ دیکھیں مجھے ایسے نکالا تھا باجوے نے، اب جب مجھے موقع ملا تو میں واپس نہیں آیا. تو ایک پرسنل آئیڈینٹی تھریٹ کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے اسرٹ کرنا چاہیے کسی موقع پہ کہ میں ہوں. ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے. اور تیسرا ایک ہوتا ہے ویلیڈیشن، تسلیم کیے جانے کی خواہش، کہ مجھے کہا جائے، کوئی ویلیڈیٹ کرے مجھے کہ آپ تو ڈیزرو کرتے تھے، بہت زیادہ ڈیزرو کرتے تھے، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ ایک جس کو کلوئر، ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نامکمل جو کہانی ہوتی ہے نا، آپ اس کو ایک انکمپلیٹ سٹوری کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میرا جو سفر تھا ایز اے سیاسی سفر تھا، وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم، وزیر سے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم سے وزیر اعظم، اور پھر 2 دفعہ وزیر اعظم، 3 دفعہ وزیر اعظم. تو آگے جا کے کوئی ایسا مجھے چانس ملے کہ جس میں اپنے پورے سفر کو ایک طرح سے
خود اس کی ایک اختتام کروں. تو یہ مل جائے نا کلوجر؟ نہیں یہ وہ نہ بنیں گے نہ، لیکن ان کے اندر ایک خواہش ہے. کسی موقع پہ وہ چاہیں گے کہ ان کو موقع ملے اور وہ آخری سطر یا آخری پیراگراف اپنی سیاست کا ایک بنائیں اور پھر کہیں کہ خدا حافظ. وہ ان کو موقع نہیں ملا تھا. اچھا، تو یہ اس موقع کی تلاش میں ہے. اچھا، پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو بیرسٹر گوہر نے نورین نیازی کے بیانات کو پارٹی پالیسی کے اگینسٹ قرار دے دیا کہ بالکل بھی الائن نہیں کرتے. ہاں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس سطح تک چلے جاتے ہیں نا کہ جب آپ پاکستان کے انٹرسٹ کے دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اتنا بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جو واقعاتی طور پہ غلط ہوتا ہے، تو اس کو سپورٹ سیاسی طور پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر پاتی. یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے ایک پریشر تھا پی ٹی آئی کے اوپر کہ کلیئر کریں کیا یہ آپ کا نیریٹو ہے جو نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ وہ تو جو مودی ہے وہ 1 منٹ میں فکس کر دیتا، فلاں ہو جاتا، یہ ہو جاتا، اور اسرائیل کی وجہ سے آپ کو جنگ میں کامیابی ملی. وہ مارکہ حق جو ہے اس کی ساری کی کہانی کو لپیٹ دیا نا انہوں نے. تو وہ اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے اور اس وجہ سے، اور پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ایک آپ کی پالیٹکس میں، آپ کی سوسائٹی میں ایک حصہ ہے، تو وہ لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتی تھی. وہ کبھی ٹھیک کہہ رہی ہے، جو ماننے والے ہیں پی ٹی آئی کے وہ کہہ سکتے تھے کہ نورین صاحبہ نے ٹھیک کہا ہوگا. تو اس لیے پی ٹی آئی سے تردید کروانا بھی ضروری تھا، اور یہ تردید جو ہے وہ فرمائشی ہے تاکہ ریکارڈ پہ آ سکے کہ نورین نیازی صاحبہ نے جو کہا وہ پی ٹی آئی کا موقف نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے 2 دن پہلے یہ جو کے پی کے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی ہے اور شکست دی ہے. تو جب اینکر نے ان سے کہا کہ پھر آپ تردید کریں جو نورین نیازی صاحبہ نے کہا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ویڈیو پوری نہیں سنی، پوری سنوں گا تو اس کا دیکھوں گا کہ سیاق و سباق کیا تھا، تو پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ اس طرح سے آ بھی نہیں رہے تھے. لیکن یہ بیرسٹر گوہر نے ایک بیان میں، پبلک سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ نورین نیازی صاحبہ نے جو کچھ بھی کہا اس کا پی ٹی آئی کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم سایہ ملک کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بھارت میں کاکروچ ریولوشن آ چکا ہے اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بھی بہت سارے مسائل کا ایشو ہے. سونم واکچک بھی بھوک ہڑتال پر ہیں، اور رات کو جو وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئی کنٹری وائڈ، اس میں لاٹھی چارج ہوا اور بہت سی ہلاکتیں بھی ہوئیں، بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے. تو یہ ریولوشن کس طرح کا چینج اور کتنے بڑے لیول پر چینج لے کر آئے گا؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ تو اسٹوڈنٹس کا ایک میٹر تھا. وہ ان کا ایک نیٹ نام سے ایک ایگزامینیشن ہے جو جابس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جب آپ یونیورسٹیز کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، انٹری ٹیسٹ ایک طرح سے. اس کے پیپر لیک ہوئے ہیں بار بار، اور پھر وہ سارا لاکھوں اسٹوڈنٹس تھے، ان کے سب کے پیپر لیک کی وجہ سے سب کی محنت رائے گاہ چلی گئی اور وہ امتحان ہی جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. تو ان اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمارا کیا قصور ہے، یہ جو آپ کی مینجمنٹ ہے اس کا قصور ہے. وزیر جو ہے، وزیر تعلیم، وہ استعفیٰ تھے. آپ ہمارے سیشن، اب ہماری جو پوری ایفرٹ ہوتی ہے، وہ جو سال ہوتے ہیں ہمارے، وہ سارے ضائع ہو گئے. اس کے خلاف ایک احتجاج تھا. کاکروچ پارٹی، جنتا پارٹی، اسٹوڈنٹس نے ایسے سوشل میڈیا ایک کیمپین تھی. اس کے بعد دلی میں ایک پبلک پارک ہے، جیسے پاکستان لاہور میں موچی دروازہ ہے یا مینار پاکستان ہے، یا جیسے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی، جیسے اسلام آباد میں ڈی چوک بنا لیا گیا تھا، یا تو وہ جو جنتر منتر ہے وہ ایک پلیس ہے وہاں پہ دلی میں عام لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ کچھ لوگ بھی آئیں، اگر اپنا احتجاج کرنا ہے تو وہ کر لیں. وہاں پہ جنتر منتر ایک پارک ہے کافی بڑا. اس میں یہ پھر کاکروچ پارٹی نے، پہلے تو ان کا جو پروٹیسٹ تھا وہ بڑا سوشل میڈیا کی حد تک تھا. جب اس کے اوپر لاکھوں لوگوں نے اندراج کیا ان کی پٹیشن پہ، تو اس کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو کافی بڑی سپورٹ بیس ہے. پھر انہوں نے جنتر منتر میں اپنا سٹرائک شروع کی
1 ڈیڑھ ہفتے سے 2 ہفتے سے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مشہور جو وہاں پہ لداخ کے جو انوائرنمنٹلسٹ ہیں سونم وانگچو، اس نے بھوک ہڑتال کر دی. اور وہ بھوک ہڑتال اتنی تھی کہ کئی دن سے، چونکہ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا کئی ہفتوں سے جنتر منتر پارک میں، تو وہ اس کی زندگی کو تھریٹ ہو گئی اور اس کو بڑی مشکل سے وہاں سے پھر گورنمنٹ نے اٹھا کے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا اور ابھی بھی اس کی حالت خراب ہے. لیکن اس کی بھوک ہڑتال نے ایک طرح سے ٹریگر کیا ان کی پوری موومنٹ کو، اور پورے انڈیا سے ان کو ایک سپورٹ ملنی شروع ہو گئی. اور پھر کل رات تو لاکھوں بچے دلی اور دلی کے آس پاس کے شہروں کے اور کچھ دور دراز سے بھی آئے، لاکھوں اسٹوڈنٹس آ گئے اور انہوں نے جنتر منتر پارک سے جو ان کی اسمبلی ہے، جس کو وہ لوک سبھا بولتے ہیں، راجیہ سبھا لوک سبھا کے جو ایوان ہے، وہ پھر ادھر مارچ کیا. جب ادھر مارچ کیا تو ان لوگوں کو دروازے بند کرنے پڑے، سارے جو ان کے اسمبلی کے تھے، اور باہر جو ہے وہ اسی طرح جیسے ہمارے اسلام آباد میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کو بند کیا. پھر لاٹھی چارج کیا. گرمی حبس، یہ لاہور جیسے ہی موسم ہے، وہاں پہ بھی گرمی بھی تھی، حبس بھی تھا، کچھ بارش بھی ہو رہی تھی، تو اس میں ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس پھینکی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ان پولیس تشدد کی وجہ سے. پھر رات کو راہل گاندھی اور ان کی بہن جو ہے پریانکا گاندھی، وہ بھی وہاں پہ چلی گئیں اور ان کو وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا. یہ اس نے ایک نیشنل لیول پہ پیک دے دی اس سارے میٹر کی، اور آج بڑا ہنگامہ ہوا ہے وہاں پہ ان کی پارلیمنٹ میں بھی. اور مودی جو ہے وہ ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے اس وقت ان کو نا، تو ہر کوئی مودی سے. اچھا، پھر یہ کہ یہ جو اسٹوڈنٹس آئے، مزیدار بات یہ ہے کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ پرو پاکستانی ہیں، یہ پاکستان سے فنڈ لے کر یہ احتجاج کر رہے ہیں. اور وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ پراکسیز ہیں، یہ مسلمان ہیں فلانا. تو وہاں پہ ایک نیا مسئلہ، ہر اسٹوڈنٹ نے یہ بات کی کہ ہم ہندو مسلم لڑائی کے خلاف ہیں، اور یہ جو حکومت ہے انہوں نے مودی کی جو ہندوتوا کی پالیسی ہے اس کو ٹھیک طرح سے چیلنج کیا. اور میں حیران ہوا کہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے نا جو ان کی سول سوسائٹی ہے جی. اچھا، سونم وانگچو کا تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں، لیکن اروندھتی رائے جا کے بیٹھی ان کے پاس جی. شبانہ اعظمی 2 دن سے وہاں پہ موجود ہے. اچھا، پھر نصیر الدین شاہ نے ایک بہت بڑی ایک ویڈیو بنائی اور کہا، بلکہ کہ مودی کے بارے میں کہا کہ یہ سب یاد رکھا جائے گا جو تم کر رہے ہو. وہاں کا ایک بہت بڑا، بہار کا ایک بہت بڑا سماجی اور سیاسی کارکن ہے، لائک جیسے ہمارے یہاں پہ اعتزاز صاحب ہیں، اعتزاز حسن، اس طرح کا اس کا اسٹریچر ہے. جوگندر یادو وہ وہاں پہ موجود تھا. پھر انڈین فلم انڈسٹری کے ویلن ہے پرکاش راج، وہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا تھا اور انڈین گورنمنٹ کر رہی تھی تو وہ بڑا سخت کریٹک تھا بی جے پی کا، بیکاز ہی بلانگ ٹو منی پور نا. تو جب وہ وہاں پہ منی پور میں بھی گیا تھا تو بڑا ہیوج اس کی ریسیپشن ہوئی تھی. وہ بھی کل جنتر منتر میں آ کے بیٹھ گیا اور اس نے آ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک طرح سے وہ کیا، سولیڈیرٹی شو کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، اور پھر پیرلل میڈیا، جو ان کا میڈیا ہے نا اپنا ٹیلی ویژن چینلز، اور جو ریگولر میڈیا ہے جو ان کی اسٹیٹ اون ٹی وی ہے یا جو پرائیویٹ چینل، وہ تو سارے ان اسٹوڈنٹس کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اپرادھی ہیں، یہ پتہ نہیں کون لوگ آئے ہیں، اور یہ ایک طرح سے انڈین وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش اور نیپال میں ہوا وہ اس طرح کا ایکشن ریپلے کرنا چاہتے ہیں، لیکن انڈیا نہیں کرنے دے گا. لیکن دوسری طرف جو پیرلل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، رویش کمار اس پہ جو لکھ رہا ہے، ایک پانڈے ہے وہ لکھ رہا ہے، باقی کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مودی اور امیت شاہ ہے یہ پارلیمنٹ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اس وقت جب لڑکے گئے تھے وہاں پہ. تو ایک پیرلل میڈیا، سوشل میڈیا
اور دھروو راٹھی جو ہے وہ اس کے اوپر روز کر رہا ہے ویڈیو, اور پھر ان کی ویڈیوز ملینز میں دیکھی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی زیر زمین ایک تبدیلی آ گئی جو ہندوتوا کی ان کی تھنکنگ ہے بی جے پی کی, اس کے خلاف ان کی جڑوں کو ہلا دیں, ان کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا. اچھا ویسے یہ ابھی انڈیا کی بات تو ہو گئی, پاکستان میں کیا کرنا ہے؟ پیٹرول جو ایسوسیشن ہے, پیٹرول پمپس ایسوسیشن, انہوں نے ہڑتال کرنے کا آج سے اعلان کر دیا ہے, پیٹرول نہیں دیں گے. سارا کا سارا سر اونس تو عوام پر آ کے گرے گا نا, سارا کا سارا ملبہ عوام کو مشکلات کا سامنے, پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی, کام بند ہو جائے گا, ورک فرام ہوم لوگوں کو ملتا نہیں ہے, کمپنیز کے ساتھ الگ لوگوں کے مسئلے چھڑ جاتے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ سے ان کا یہ انہوں نے اپنا شو کیا ہے, ان کا ریزرویشن یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو روز کی بیسس پر قیمتوں کا تعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا, ون سائیڈڈ فیصلہ لیا. نہیں, مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو روز کی قیمتیں مقرر کرنے کا ان کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں, جس دن پتہ ہو نا یہاں پہ مارکیٹنگ کمپنیوں کو, آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے آج قیمت بڑھنی ہے یا آج قیمت کم ہونی ہے, اس دن یہ دوپہر کے بعد اپنے اپنے پمپس پہ سیل روک دیتے ہیں. بالکل روز نہیں, ہر اس دن جس دن قیمت بڑھنے کا چانس, بجٹ ہو, دوسری چیز ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا تیل اس کے بعد بکے گا جب قیمت بڑھے گی تو ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے, پروفٹ زیادہ ہوگا مارکیٹ. ہاں اچھا, اب یہ بتائیں کہ اگر آپ روز آپ ٹائم طے کر لیں کہ 9 بجے آپ نے رات کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آج کی پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی, یا آپ نے صبح 10 بجے کرنا ہے, تو وہ 2-3 گھنٹے کے لیے تو اپنے پمپ بند کر کے رکھیں ہی رکھیں گے. اور یہی حال ہے پچھلے ایک ہفتے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں. کئی جگہ پہ پیٹرول مل رہا تھا, کئی جگہ پہ پیٹرول نہیں مل رہا تھا. اب گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا پیٹرول پمپ اونرز ہیں وہ, ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عبدالستار ایدھی کی طرح خدمت خلق کرنا شروع کر دیں گے تو وہ نہیں کریں گے. وہ کاروباری لوگ ہیں اور وہ پبلک کا پہلے ہی خون کافی نچوڑ رہے ہیں. اب آپ کی اس وجہ سے کہ آپ نے روز قیمتیں مقرر کرنی ہیں, اس وجہ سے پبلک کو الٹا نقصان ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا خریدنے والے کو. اور دوسری طرف یہ اس لیے ناراض ہیں, ان کا خیال ہے کہ ایک دفعہ ایک قیمت طے ہو جاتی ہے جب, تو ان کا ایک مارجن جو ہوتا ہے نا, وہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا مارجن اس میں کیا ہے. روز جب قیمتیں فلیکچویٹ ہوں گی تو کہیں ہمارا مارجن نہ مارا جائے, وہ یہ سوچتے ہیں. اچھا, گورنمنٹ کہتی ہے جی فری مارکیٹ اکانومی, ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جی کہ قیمتیں جو ہیں روز مقرر ہوتی ہیں, اور یہ ہوتا ہے. بھائی ساری دنیا تو ڈاکومنٹیشن پہ چل رہی ہے, ہم تو ڈاکومنٹیشن پہ چل ہی نہیں رہے. ہمارے اکثر پیٹرول پمپس کے مالکان جو ہیں وہ پوری طرح سے ٹیکس نہیں دیتے, وہ اپنا ریکارڈ بھی اس طرح سے مینٹین نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ایک ایسی پیچیدگی ہے کہ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ عام بندہ جب سفر کرے گا, یہ تو پھر ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا نا, وہ سٹرائک کریں گے, آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہو جائے گی, لوگوں کی موومنٹ بھی ختم ہو جائے گی. تو ایک طرح سے سارا نظام, پہلے آپ لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ہے, فائنینشیل پریشرز ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, ہر بندہ سٹریس میں ہے, تو ایک یہ نئی سٹریس آپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹلی ہم بات کریں گے پنجاب کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جو پچھلے کچھ دنوں سے خراب ہی ہوتی نظر آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ لاہور میں عطا تار صاحب کی گاڑی پر ایریل فائرنگ کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی, اور کوئی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن پولیس کسٹڈی سے راولپنڈی میں فروخ کھوکھر کو ان کے دوست چھڑوا کر لے گئے. اس کے بعد جرنلسٹ کالونی میں جنگ اخبار کے نیوز ایڈیٹر کے بیٹے کو اساسینیٹ کر دیا گیا. تو یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ آئی جی اور دیکھیں, یہ ہم فلموں میں بھی سنتے تھے, اور کبھی اکا دکا واقعات بھی ہوتے تھے کہ ایک ملزم ہے جو قتل کیس میں انوالو ہے, اور اس کو سپریم کورٹ نے بھی سزا اس کی جو ہے وہ برقرار رکھی ہے, سزائے موت. اس کو آ کے اس کے دوست پولیس وین سے نکال کے لے جاتے ہیں فائرنگ کر کے, اور یہ جب تک پولیس انوالو نہیں ہے اس ایونٹ میں, پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اس ملزم کو چھڑا کر لے جاتے. یہ ایک طرح سے راولپنڈی, اسلام آباد, جہاں پہ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ وہ جواب دہ ہونا چاہیے وہاں کی پولیس کو, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کو ان سے جواب لینا چاہیے.
دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ یہ جو لاہور میں چیزیں ہو رہی ہیں، ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور وہ جو ریپ کرنے والا ریپسٹ ہے وہ ضمانت کروا کے اپنا گھر آ گیا. ہاں، پھر یہ جو وزیر اطلاعات ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک بگڑا ہوا بچہ تھا، اس نے ساتھ دوسری سائڈ پہ جا کے فائرنگ کر دی، جو کہ جس سے ان کی فیملی خود جو تھی وہ ایک طرح سے ہراس ہو گئی. کوئی دوسری فیملی ہوتی تو ان کا تو خیر رپورٹ ہی نہیں ہونا تھا. انہوں نے اس کو پکڑایا، لیکن پتہ چلا کہ وہ بھی اپنے اثر و رسوخ سے کوئی بڑا وہ تھا، کوئی بیک گراؤنڈ تھی اس کی، وہ وہاں سے وہ بھی نکل گیا. تو یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے کہ جو جنگ کے نیوز ایڈیٹر کے صاحبزادے کو، بیٹے کو جرنلسٹ کالونی کے دروازے کے باہر آ کے لوگ ٹارگٹ کلنگ کر کے چلے گئے، تو یہ چیزیں ہیں جو پنجاب میں ہم امن و امان کی تعریف کرتے تھے کہ ابھی کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، چیزیں پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحبہ کو انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور کائنڈلی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں.